یہ کہانی شروع ہوتی ہے لندن کے 4 فلیٹس سے۔ وہ فلیٹس جہاں پاکستان کے وزیر اعظم رہنے والے نواز شریف قیام کرتے ہیں، جہاں ان کے بچے رہتے ہیں۔ وہ فلیٹس جن میں شریف خاندان 1993 سے رہ رہا ہے۔ وہ فلیٹس جو شریف خاندان کے مطابق 2006 میں ان کی ملکیت میں آئے، لیکن ان فلیٹس کو حاصل کرنے سے متعلق جب سوال کیا گیا اور شریف خاندان نے اس سوال کا جو جواب دیا، اسے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے مبہم، مشکوک اور غیر واضح قرار دیا۔ شریف خاندان نے فلیٹس کی ملکیت کے بارے میں جو تفصیل بتائی، عدالت نے اس کے لیے ویگ، ایمبیگوس اور فزی کی اصطلاحات استعمال کی۔ اس بنیاد پر تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اور ان کے حامیوں کی جانب سے نواز شریف کو کرپٹ کہا گیا، چور کہا گیا۔ یہ بیانیہ بنایا گیا کہ پاکستان کے وزیر اعظم رہنے والے نواز شریف نے پاکستان سے پیسہ لوٹ کر یہ فلیٹ بنائے ہیں، یہ تو پاکستان کا پیسہ ہے، پاکستانی عوام کا پیسہ ہے۔ اس بیانیے کو ماننے والے تحریک انصاف کے ہمدرد روز لندن کے ان فلیٹس کے سامنے پہنچ جاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں۔ شریف خاندان یا نواز شریف کی جماعت مسلم لیگ نون سے متعلق کوئی شخص باہر دکھ جائے تو اس پر آوازیں کستے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں۔ تحریک انصاف قیادت کی جانب سے تیار کیا گیا یہ بیانیہ کہ نواز شریف کرپٹ ہیں، تحریک انصاف کے حامیوں نے قبول کر لیا ہے۔ آخر اس سارے معاملے کا آغاز کیسے ہوا؟ کھوج لگائیں تو سرا 4 اپریل 2016 کو چھپنے والی ایک خبر سے ملتا ہے۔ ملک کے بڑے اخبارات نے اس خبر کو 2 کالم سے زیادہ جگہ نہ دی، یعنی معمولی سمجھا۔ لیکن کسے معلوم تھا کہ ایک دن یہ خبر ملک کے وزیر اعظم سے ان کی وزارت عظمیٰ لے لے گی۔ وہ فلیٹس جن کی ملکیت میں نواز شریف کا نام تک نہ تھا، ان فلیٹس کے حوالے سے ان کے اور ان کی بیٹی کے خلاف کیس بنائے جائیں گے، انہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا جائے گا۔ ملکی سیاست پر ان کی پارٹی کی گرفت کمزور ہوگی، جس کا انتخابات میں بھی انہیں نقصان پہنچے گا۔ اور پھر ایک وقت وہ بھی آئے گا جب بنے بنائے اور جمے جمائے کیس تنکوں کی طرح بکھرتے نظر آئیں گے۔ لندن کے 4 فلیٹس کی وضاحت کے قصے میں کئی ایسے واقعات بھی ہوئے جو پاکستان کی سیاسی اور عدالتی تاریخ میں ایک سوالیہ نشان بن کر موجود رہیں گے۔ لندن فلیٹس حاصل کرنے سے متعلق شریف خاندان کے پاس جو بھی تشریح ہے وہ ناقابل یقین ہے، مشکوک ہے، لیکن اس کے بعد جو کچھ نواز شریف کے ساتھ ہوا وہ بھی کم مشکوک نہیں۔ اس داستان میں 10 نومبر 1994 کو درج کی گئی ایک فرسٹ انفارمیشن رپورٹ یعنی FIR کا بھی ذکر آئے گا، مگر پہلے بات ہوگی 19 جنوری 2016 کی رات 8 بجے جیو نیوز پر ایک غیر معمولی انٹرویو کی۔ یہ انٹرویو 2 وجوہات کی بنیاد پر غیر معمولی تھا۔ پہلی وجہ، انٹرویو دینے والے فرد ملک کے وزیر اعظم نواز شریف کے بیٹے حسین نواز تھے اور غالباً پہلی بار کسی ٹیلی ویژن پروگرام میں سوالات کے جواب دے رہے تھے۔ انٹرویو کے غیر معمولی ہونے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ 2.5 ماہ بعد پاناما لیکس کا جو دھماکہ ہونا تھا، اس دھماکے کے بعد جو سوالات پوچھے جانے تھے، وہ سوالات 19 جنوری 2016 کی رات ہی حسین نواز سے پوچھ لیے گئے اور انہوں نے جواب دے بھی دیے۔ میری خواہش تو یہ تھی کہ اس انٹرویو سے چند منتخب ٹکڑے آپ کو دکھاتا، لیکن کاپی رائٹ سٹرائک کا خطرہ ہے، اس لیے انٹرویو کے اہم اور متعلقہ حصوں کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اس رات جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک پر صحافی حامد میر نے حسین نواز سے پوچھا کہ 1999 میں مشرف نے نواز شریف کی حکومت ختم کی اور آپ کو سعودی عرب جانا پڑا۔ آپ جب سعودی عرب گئے تو بالکل خالی ہاتھ گئے تھے، تو وہاں آپ نے اتنا بڑا کاروبار کیسے شروع کیا؟ اس کے جواب میں حسین نواز نے کہا کہ کاروبار صرف سرمایے سے ہی نہیں بنتا۔ کاروبار بنانے کے لیے سب سے اہم اثاثہ آپ کی ساکھ ہے، ریپوٹیشن ہے۔ دوسرا اہم اثاثہ آپ کا ہنر ہے، سکل ہے۔ اس کے بعد جا کر سرمایہ آتا ہے۔ حسین نواز نے کہا کہ جب ذوالفقار علی بھٹو حکومت نے اتفاق فاؤنڈریز کو قومیہ لیا، سرکاری ملکیت میں لے لیا، تو ان کے دادا میاں محمد شریف نے دبئی میں ایک فیکٹری لگائی جس کا نام تھا گلف سٹیل۔ بعد میں وہ فیکٹری بیچ دی۔ جن صاحب نے فیکٹری خریدی تھی انہوں نے اس سے بہت منافع کمایا، لیکن 1992 یا 93 میں انہوں نے وہ فیکٹری بند کر دی۔
جب شریف خاندان سعودی عرب گیا تو اس وقت وہ گلف سٹیل بند پڑی تھی اور اس فیکٹری کی مشینری بہت سستے داموں دستیاب تھی، تو انہوں نے وہاں سے وہ مشینری خریدی، اسے سعودی عرب میں لا کے بحال کیا اور اس مشینری کو سعودی عرب کی فیکٹری میں لگایا، جس سے وہ فیکٹری چل پڑی۔ حسین نواز نے کہا کہ اس تمام عمل میں چند پرانے دوستوں نے مدد کی تھی، ہمیں قرض دیا تھا جو بعد میں ادا کر دیا گیا۔ حامد میر نے سوال کیا کہ سعودی بینکوں نے قرض دیا آپ کو؟ حسین نواز نے جواب دیا سعودی بینکوں نے بھی قرض دیا، اور پھر جس وقت وہ فیکٹری چل پڑی تو سعودی عرب کے ایک اور بڑے گروپ نے اسے خرید لیا 2005 کے لگ بھگ۔ وہ فیکٹری کافی مہنگی بکی کیونکہ اس وقت تک سٹیل کی قیمت بھی بہت بڑھ چکی تھی۔ وہ فیکٹری بیچنے کے بعد جو پیسے ملے، ان پیسوں میں سے جو میرے حصے میں آئے، یعنی حسین نواز کے حصے میں جو پیسے آئے، ان میں سے میں نے سٹیل کا ایک اور کارخانہ شروع کیا۔ پھر آگے چل کر حامد میر نے سوال کیا کہ برطانیہ میں بھی آپ کی بہت پراپرٹی ہے، وہ کہاں سے آئی؟ اس کے جواب میں حسین نواز کہتے ہیں کہ ان کے چھوٹے بھائی حسن نواز جائیداد خریدتے ہیں، اس کی تزئین و آرائش کرتے ہیں اور اچھے منافع پر اسے بیچ دیتے ہیں۔ حامد میر پوچھتے ہیں کہ آپ کے نام پر انگلینڈ میں کتنی پراپرٹیز ہیں؟ حسین نواز جواب دیتے ہیں کہ میرے نام پر اپارٹمنٹس ہیں پارک لین میں جو میں نے خریدے تھے۔ یہ جملہ آپ نے یاد رکھنا ہے کیونکہ آگے کی کہانی میں اس جملے کا بہت عمل دخل ہے۔ حسین نواز کہہ رہے ہیں کہ پارک لین میں ان کے نام پر جو اپارٹمنٹس ہیں وہ انہوں نے خریدے تھے، انہیں ایک ٹرسٹ اون کرتا ہے، وہ ٹرسٹ ان کی بہن مریم نواز کے نام پر ہے۔ حسین نواز کا کہنا تھا کہ انہوں نے مریم نواز کو اس جائیداد کا ٹرسٹی، نگران سمجھ لیں، بنایا تھا کیونکہ ان کے بچے چھوٹے تھے اور اگر حسین نواز کو کچھ ہو جاتا تو مریم نواز کے ذمے انہوں نے یہ لگایا تھا کہ وہ ان اثاثوں کو حسین نواز کے بچوں میں شرعاً تقسیم کرتے ہیں۔ انٹرویو میں آگے حامد میر پوچھتے ہیں کہ لندن میں یہ پراپرٹیز آپ نے کیسے خریدی؟ اس کے جواب میں حسین نواز کہتے ہیں کہ جب سعودی عرب کی فیکٹری بکی، اس سے ہمیں کافی اچھا منافع ملا، منافع کی رقم باقاعدہ سعودی عرب سے آفیشیلی ٹرانسفر ہوئی۔ یہ جملہ بھی یاد رکھنے والا ہے، آگے چل کر اس کا ذکر بھی آنا ہے۔ حسین نواز کہہ رہے ہیں سعودی عرب فیکٹری بیچ کر جو رقم ملی وہ رقم آفیشیلی برطانیہ ٹرانسفر ہوئی اور پھر انہوں نے کچھ قرض بھی لیا برطانیہ میں، یوں انہوں نے پراپرٹیز خریدی اور ان پر جو قرض ہے، جو مارگیج ہے، وہ بھی کافی حد تک ادا ہو چکا ہے۔ حسین نواز نے یہ بھی بتایا کہ یہ بات کر رہے ہیں سن 2006 کی، جب انہوں نے پراپرٹیز خریدی تھیں۔ حامد میر نے پوچھا کہ وزیر اعظم نواز شریف کا آپ کے بزنس سے اور حسن نواز کے بزنس سے کوئی تعلق ہے؟ اس کے جواب میں حسین نواز کہتے ہیں جی نہیں، 2005 میں ہمارے سارے اثاثے تقسیم ہو گئے تھے، اس کے بعد نواز شریف کا کوئی لیگل تعلق نہیں ہے، یعنی قانونی طور پر تو میرے بزنس سے نواز شریف کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن شرعاً کیونکہ وہ میرے والد ہیں اس لیے میرے پاس جو کچھ ہے وہ نواز شریف کا ہی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ حسین نواز کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب کی فیکٹری بیچ کر جو رقم ملی اس سے انہوں نے ایک اور فیکٹری لگائی اور باقی بچ جانے والی رقم آفیشیلی ٹرانسفر ہوئی برطانیہ، پھر برطانیہ میں کچھ قرض بھی لیا اور لندن میں فلیٹس خریدے۔ اس کے بعد 7 مارچ 2016 کو حسین نواز نے ایکسپریس نیوز پر صحافی جاوید چودھری کو بھی انٹرویو دیا۔ کاپی رائٹ سٹرائک نہ آ جائے اس خدشے پر وہ انٹرویو آپ کو دکھا نہیں سکتا، لیکن اس کے بھی اہم حصوں کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حامد میر کے ساتھ 19 جنوری 2016 والا انٹرویو وہ ڈیلی موشن پر موجود ہے۔ جاوید چودھری کے ساتھ 7 مارچ 2016 والا انٹرویو یوٹیوب پر موجود ہے۔ جسے بھی میری بیان کی گئی کسی بھی بات پر شک ہو تو وہ پورا انٹرویو سن سکتا ہے۔ اس انٹرویو میں بھی حسین نواز نے کہا کہ پاکستان سے سعودی عرب وہ تقریباً خالی ہاتھ گئے تھے۔ دبئی میں گلف سٹیل کی مشینری بیکار پڑی تھی، وہ سستے داموں خریدی اور اسے سعودی عرب منتقل کیا۔ اس مشینری کی مدد سے سعودی عرب میں مل لگائی، وہ مل لگانے کے لیے پرانے دوستوں اور سعودی عرب کے بینکوں نے قرض دیا۔ 2005 میں وہ فیکٹری اچھے منافع پر بیچی اور اچھا پیسہ کمایا۔ یہاں جاوید چودھری سوال کرتے ہیں کہ آپ کے بھائی حسن نواز کوئی کاروبار کر رہے ہیں؟ حسین نواز جواب دیتے ہیں کہ حسن نواز کاروبار کر رہے ہیں اور 20-21 سال سے کر رہے ہیں۔ وہ پرانی پراپرٹی خریدتے ہیں، اس کی تزئین و آرائش کرتے ہیں اور منافع پر بیچ دیتے ہیں۔ یہاں آپ نے یہ جملہ یاد رکھنا ہے کہ 2016 میں حسین نواز کہہ رہے ہیں کہ حسن نواز 20-21 سال سے کاروبار کر رہے ہیں۔ جاوید چودھری پوچھتے ہیں تو یہ پیسہ کہاں سے آ گیا؟ لندن میں پراپرٹیز کا بزنس شروع کر دیا آپ نے، کہیں نہ کہیں سے پیسہ تو آیا ہوگا۔
हुसैन नवाज कहते हैं कि मैंने अभी आपको बताया है कि पैसा किस तरीके से कमाया। जावेद चौधरी पूछते हैं नहीं, जद्दा में आपने पैसा कमाया, कारोबार यहाँ बरतानिया में हसन नवाज कर रहे हैं, वो आपका पैसा है जिससे कारोबार कर रहे हैं। हुसैन नवाज का जवाब, फ़र्ज़ करें मैंने हसन नवाज को कोई पैसा दिया है अगर, तो इसमें क्या बुराई है। सवाल, आपने दिया है, लीगली दिया है? जवाब, लीगली दिया है, कोई इलीगली तो नहीं दिया। ये बात भी याद रखने की है कि हुसैन नवाज कह रहे हैं कि उन्होंने हसन नवाज को पैसा दिया और कानूनी तरीके से दिया, लीगली दिया। जावेद चौधरी पूछते हैं कि वो कंपनीज़ कौन सी हैं जो आपने लंदन में बनाई, क्या वो ऑफशोर कंपनीज़ हैं? जवाब, जी बिल्कुल ऑफशोर कंपनीज़ हैं, मेरी अपनी मलकियत है, इसमें क्या इलीगैलिटी है, यानी इसमें गैर कानूनी क्या है। यहाँ हुसैन नवाज और जावेद चौधरी में बहस होती है। जावेद चौधरी कहते हैं कि आपने सोर्स ऑफ इनकम छुपाने के लिए ऑफशोर कंपनी बनाई, यानी सरमाए का ज़रिया छुपाने के लिए ऑफशोर कंपनी बनाई। यहाँ थोड़ी सी वजाहत उन लोगों के लिए जो नहीं जानते कि ऑफशोर कंपनी क्या होती है। दुनिया में कुछ ऐसे ममालिक हैं या ममालिक में कुछ ऐसे मकामात हैं जहाँ टैक्स या तो कम होता है या होता ही नहीं है, और वहाँ गैर मुल्कियों को आसानी से अपना कारोबार करने की इजाज़त दी जाती है। ऐसे मकामात को टैक्स हेवन कहा जाता है। अगर कोई फ़र्द अपने मुल्क में कंपनी रजिस्टर कराने के बजाय किसी दूसरे मुल्क में कंपनी रजिस्टर कराएगा तो उस कंपनी को ऑफशोर कंपनी कहा जाएगा। आमतौर पर ऑफशोर कंपनियां ऐसी जगहों पर बनाई जाती हैं जहां टैक्स की शरह कम होती है या टैक्स होता ही नहीं है। ऑफशोर कंपनी बनाना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन अगर आप अपने मुल्क में जो टैक्स गोशवारे जमा कराते हैं, जो टैक्स रिटर्न्स जमा कराते हैं, इनमें वो कंपनी ज़ाहिर नहीं करते तो ये जुर्म है। अब हम दोबारा वापस आते हैं हुसैन नवाज के जावेद चौधरी को इंटरव्यू की तरफ। जावेद चौधरी हुसैन नवाज से पूछ रहे हैं कि आपने सोर्स ऑफ इनकम छुपाने के लिए ऑफशोर कंपनी बनाई। इसके जवाब में हुसैन नवाज कहते हैं कि मैं तो अपना सोर्स ऑफ इनकम आपको वैसे ही बता रहा हूँ, और आजकल तो हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिकली होती है, हर चीज़ का रिकॉर्ड होता है, तो आजकल वो चीज़ तो छुपाई नहीं जा सकती। 2 सेकंड में पता चल जाता है कि कौन से फ़ंड कहाँ से आए। हुसैन नवाज के इन दोनों इंटरव्यू से आपने 3 बातें याद रखनी है। एक तो ये कि हुसैन नवाज ने कहा सऊदी अरब में फैक्ट्री लगाई, 2005 में वो मुनाफा पर बेची, उस मुनाफा से सऊदी अरब में ही एक और फैक्ट्री लगाई, फिर भी पैसे बच गए, उन पैसों से लंदन की प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी, उसके लिए कर्ज भी लिया जो काफ़ी हद तक अदा कर दिया है। हामिद मीर को कहा कि सऊदी अरब से रकम ऑफिशियली बरतानिया मुंतकिल हुई। जावेद चौधरी को कहा कि आजकल तो हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिकली होती है, हर चीज़ का रिकॉर्ड होता है, 2 सेकंड में पता चल जाता है कि कौन से फ़ंड कहाँ से आए। यानी सऊदी अरब से रकम इलेक्ट्रॉनिकली बरतानिया आई है, इसका मतलब है कि बैंकिंग चैनल से आई होगी। रकम की इलेक्ट्रॉनिकली मुंतकिली का और कोई मतलब मेरा ख्याल नहीं बनता। ये जुमले आपने इसलिए याद रखने हैं कि वो हुसैन नवाज जो कह रहे थे कि आजकल तो हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिकली होती है, आजकल तो हर चीज़ का रिकॉर्ड होता है, उस रिकॉर्ड का 2 सेकंड में पता चलाया जा सकता है, लेकिन जब वो रिकॉर्ड मांगा गया तो जिस रिकॉर्ड के बारे में दावा था कि 2 सेकंड में निकल आता है, वो आज तक नहीं निकल सका। ये कहानी जितनी तवील है उतनी ही दिलचस्प भी। बाकी अगली किस्त में।